حنیفہ کا تذکرہ کرتے تو کہتے نہیں بخاری بتائیے ذرا، بخاری نے بتائیے، لوگوں بخاری کا بڑا شوق، اور حالانکہ بخاری بھی بتا دو تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کم وقتوں، بقول شاعر کہ علم سیکھا پر دینداری نہ آئی، بخار آ گیا مگر بخاری نہیں آئی۔ اب امام بخاری کون ہے سنیے، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبقات شافعیہ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ امام بخاری شافعی تھے مذہباً، اس لیے انہوں نے بخاری میں وہ حدیث نقل کی جو امام شافعی کے معید ہیں، سارے علماء جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ تدریس کرتے رہے، وہ حدیثیں انہوں نے لی اس لیے کہ وہ شافعی۔ اگر مان لیا جائے کہ امام بخاری شافعی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ امام بخاری چونکہ خود مجتہد تھے، انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، مگر تاج الدین سبکی جو شافعی، انہوں نے یہ کہا کہ امام بخاری جو ہیں وہ امام شافعی کے مقلد۔ چلیے صاحب، اگر امام شافعی کا امام بخاری کو مقلد مان، اب امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام محمد کون ہے؟ امام محمد جو یہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر تقریباً 2 سال کوشش کے بعد ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور بالکل موجود ہے ہمارے یہاں پاکستان کے تمام پبلشروں میں، اس میں میں نے ان سب کا الحمدللہ ثبوت دیا۔ امام شافعی کس کے شاگرد؟ امام محمد۔ اب آئیے امام محمد 999 کتاب کے مصنف، امام اعظم کے شاگرد 999 کتاب، ایک رہے گی زندگی وفا کرتی تو جناب وہ پوری ہو جاتی جناب 1000 کی تعداد۔ ایک انگریز مورخ کا تھا کہ امام محمد کا مقام اتنا بلند ہے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، کیونکہ وہ ختم نبوت کی نزاکت سے واقف نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر امام محمد نبوت کا دعویٰ کر دے، لوگ کہتے کہ ثبوت لائیے، وہ اگر اتنی کتابوں کو پیش کرتے تو لوگ انہیں نبی مان لیں، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آخری نبی کریم علیہ السلام کے ذات، اور یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ کوئی اگر اعلان نبوت کرے، کوئی کمبر ڈالڈا بناسپتی نبی آن کر کے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی اس سے نشانی مانگے، اچھا آپ نبی ہیں، ذرا معجزہ بتائیے کوئی، علماء فرماتے معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے۔ جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو معجزہ کائے کی طلب کر، کائے کے لیے مانگ رہے؟ اس کا مطلب کہ تمہیں کوئی تردد اس معاملے میں کہ حضور آخری نبی ہے۔ میں ایک بھونڈی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، سے بات سمجھ میں آ جائے۔ کوئی صاحب آ جائے، فرض کیجئے میرا نام عبد الکریم، میرے والد کا نام عبد الرحیم ہے، میں اس کو جانتا ہوں، بچپن سے جانتا، وہ مجھے بچپن سے جانتے۔ کوئی میرے سامنے آن کر کے کہے کہ میں تمہارا ابا ہوں، ابا کو تو میں جانتا ہوں کون، اب وہ کہے بیٹا اچھا آپ ہمارے ابا ہیں، اچھا یہ بتائیے چچا کا نام کیا، تایا ابو کا کیا نام ہے ذرا بتائیے، ہماری خالہ کا نام کیا، پوچھیں گے آپ اس کو؟ اسی پر جوتا لے کر کے چاند ماری شروع کر دیں، کمبخت کہیں کا میرا باپ میں نہیں جانتا۔ تو اس لیے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، معجزہ کوئی آدمی طلب کرے، وہ کافر ہو جائے۔ اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اس انگریز نے کہا، اس کا اپنا وہ ہے۔ امام محمد کا اتنا بلند مقام، پھر میں نے ان کے حالات میں پڑھا، یہ بھی کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان آیا، بد لفظوں میں سن لیجیے، شاید خواتین بھی ہوں گی۔ آنے کے بعد اس نے امام اعظم، نوجوان تھا بالکل، پوچھا امام صاحب یہ بتائیے، ایک جوان نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بالغ ہوا، اب وہ عشاء کی نماز لوٹائے گا؟ جبکہ عشاء کی نماز کا وقت ابھی موجود ہے، کیا نماز لوٹائے گا یا جو عشاء پڑھ لی وہی کافی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں، جو اس نے پہلے پڑھی اس وقت وہ بلوغت اس میں نہیں، اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جوان ہوا، اب اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز لوٹائے۔ جب یہ امام اعظم نے کہا، اس نوجوان نے وہیں مسجد میں نیت کی اور عشاء کی نماز پڑھی۔ جب وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، امام اعظم فرمایا یہ بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا امام، بہت بڑا مفتی بنے گا، یہ امام محمد تھے رحمت اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اب امام شافعی امام محمد کے شاگرد، اور امام محمد ان کے سوتیلے بھائی بھی، ان کی جو بیوہ تھیں، ان کی والدہ امام شافعی، ان سے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے نکاح بھی کیا تھا، سوتیلے باپ بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی۔ اب بتائیے بخاری ہوگا جو دادا ابا کو نہیں مان، پاگل۔
امام بخاری کو مانتے، امام بخاری کے دادا کو نہیں مانتے؟ آئیے بخاری شریف اٹھائی، بخاری شریف میں ثلاثیات کتنی، یہ تدریسی شاید آپ کو مزہ نہیں آئے بات سننے میں، 22 ثلاثیات۔ ثلاثیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا درجہ ان کا کہ امام بخاری میں اور حضور علیہ السلام میں صرف 3 راوی، صرف 3 راوی، کتنے قریب کی حدیث ہو گئی؟ ایسی 22 روایتیں کہ امام بخاری میں اور حضور علیہ السلام کے درمیان 3 راوی ہیں، 22 ثلاثیات۔ ان 22 ثلاثیات میں سے 11 ثلاثیات جو ہیں وہ مکی بن ابراہیم نے روایت کی، اور مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ کہاں بھاگو گے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو عموماً لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب وہ گویا امام شافعی جو ہیں وہ تقلید ہی نہیں کرنی چاہیے کسی کی، کیا کرنا ہے؟ ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، کہتے ہیں نہیں ہم خود ہی حدیث کو سمجھ لیں گے۔ یہ ان کا حال بالکل ایسا ہے، یہ میڈیکل اسٹور سے ڈائریکٹ دوا لیتے ہیں، یہ چیک اپ نہیں کرواتے، مرض کو ڈائگنوز نہیں کر لیں۔ دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نبض دے گا اس کے 500 لے گا، پھر کہے گا بلڈ ٹیسٹ کرا، اس کے 400-600 لگیں گے، پھر اس کے بعد کہے گا الٹرا ساؤنڈ کرا، کیا ضرورت ہے پیسے خرچ کرنے کی؟ ارے بھائی سیدھی بات ہے کہ ایسا کرو کہ ساری دواؤں پہ نام لکھے ہوئے اور مرض بھی لکھا ہوا، یہ پیٹ کے درد کی، یہ سر کے درد کی، یہ اس درد کی، اس درد کی، جاؤ اور لے کر کے اس کو استعمال کر لو۔ ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور جاؤ تو آپ بتائیے وہ عقل مند ہے جو ڈائریکٹر میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر کے پیے، یا وہ عقل مند ہے جو ڈاکٹر سے تشخیص کرانے کے بعد دوا لے؟ وہ عقل مند ہوگا یا نہیں؟ تو اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی تقلید کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں، تو چند واسطوں سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی عزیزان گرامی مقلد ہیں۔ یہ ایک ضمناً بات نکل گئی، تو میں نے آپ سے اس بات کو میں نے عرض کیا، غرض یہ کہ میں یہ بتا رہا تھا حریص علیکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان، ہر محلے پر حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں پر کرم فرمایا اور اپنے غلاموں پر رحم فرمایا، اور جب بھی کسی مشکل میں کوئی غلام آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھرپور مدد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص کوئی چیز مانگتا تو آپ ہمارے لیے اتنے بھلائی کا سامان تھا، جو وہ مانگے وہ دے دیا کرتے، لا انکار حضور کے زبان پر تھا ہی۔ حضرت ربیہ نے جنت نہیں، جنت میں حضور کا ساتھ مانگا، حضور نے ساتھ بھی دے دیا۔ چلو جنت میں رفاقت بھی حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ کوئی شخص آن کر کہتا ہے کہ حضور مجھے عطا کیجیے، صحابہ کہتے ہیں کہ لو حضور سے کہا مانگ جو تیرا جی چاہ، میں ضرور جنت مانگے گا، مگر اس نے کیا مانگا؟ اونٹ، فرما دے دو اس کو، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہے وہ ضرور حضور علیہ السلام سے جنت مانگتا، مگر اس نے کیا کیا؟ اونٹ مانگا۔ اللہ اکبر۔ تو جنت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عطا فرما دیا کرتے تھے، اور ایسے پوری روایت، اس قسم کی روایتوں پر آپ جانچ پڑتال کریں، اس کی سند، اسماء و رجال پر کلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا فتویٰ، پورا رسالہ الامن والعلا، اس میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ایسی کئی حدیثیں، اس کی سند، یہ ساری چیزیں وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے ایک اشارہ عزیزان گرامی آپ کو کر دیا۔ اب لیجئے صاحب، اور آئیے بھلائی کا انداز، یہ تو ہم ذرا تتمے کی طرف جاتے، یہ تو زندگی کا مسئلہ تھا۔ اب آئیے قسم ابن عباس اس کو روایت کرتے، اور اس کو شیخ موقع شاہ عبدالحق محمودی دہلوی نے مدارج النبوت کی دوسری جلد میں اس کو نقل کیا۔ یہ تو ہم نے دنیاوی فوائد آپ کو بیان کیے۔ آپ نے دیکھا کہ جب آدمی کو دفنایا جائے تو ایک آدمی قبر میں آخری میں رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے کفن کو مکشوف کرتا چہرے سے، تاکہ آخری میں لوگ اس کا دیدار کر لیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام جو قبر میں اتارا گیا تو قسم ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی، حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی حضرت عباس کے صاحبزاد، اس وقت قبر میں قسم ابن عباس حضور کا چہرہ ہٹایا، سب نے دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد قسم ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آخری شخص تھا، میں نے دیدار کیا، اور اس کے بعد حضور کی قبر شریف